الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ النبی الکریم اما بعد عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ فیہ کان کما ادى 70 فریضۃ فیما سواہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اس حدیث میں رمضان المبارک کے متعلق چند اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معظم کے اندر ہی رمضان کے متعلق خطبہ دینے کا معمول تھا، تاکہ رمضان کی یاد دہانی ہو، رمضان کی اہمیت لوگوں کے سامنے مستحضر رہے۔ اس لیے آپ رمضان کے متعلق رمضان کے آنے سے پہلے بار بار گفتگو فرماتے تھے۔ اس مہینے کو بابرکت کہا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی گھڑیاں، اس کے اوقات، اس کے گھنٹے میں کچھ برکت کی روحانی کوئی شکل نظر آتی ہو، بلکہ اس کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برکت سمیٹنے کے بے شمار مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ اس مہینے میں مومنین کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس مہینے میں اللہ کی برکات کو سمیٹے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں ہے کہ اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہاں شب قدر مراد ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ کہ روزہ کو فرض قرار دیا گیا اور اس کی دیگر عبادات کو تطوع قرار دیا ہے۔ فرض اور نفل عبادات کے الگ الگ فائدے ہیں، یہاں پر دونوں فائدے گنائے گئے۔ فرض ایک الگ ڈیوٹی ہے جس کو پورا کرنا، جس کی مکمل شرائط کی رعایت کے ساتھ مکمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن تطوع کا مطلب ہوتا ہے مرضی کے مطابق، پسند اور خواہش کے مطابق کوئی کام کو انجام دینا۔ رمضان المبارک میں روزہ کو فرض قرار دیا گیا، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، ڈیوٹی ہے، جس کو پوری شرائط کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے۔ اس کے برخلاف اس میں اپنی مرضی کے مطابق اس مہینے کے اندر عبادات کرنا، مختلف انداز میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں عبادات کرنا، یہ سب کے سب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ دونوں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ روزہ رکھنا جو کہ فرض ہے، اس کا ایک الگ فائدہ ہے، یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اس کا الگ انعام ہے۔ لیکن جو مرضی اور خوشی سے جو دیگر عبادات کی جائیں گی، دیگر اعمال ادا کیے جائیں گے، ان کا انعام و اکرام الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ دیگر مہینوں میں لوگ انفرادی عبادات کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں پوری قوم روزہ رکھتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے تو نیکی کا ایک عام ماحول بنا رہتا ہے۔ جس طرح بارش کے زمانے میں فصل عام زمانے کے مقابلے میں خوب زیادہ ہوتی ہے، خوب بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، پھلتی ہے، اسی طرح چونکہ یہ موسم بہار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا موسم بہار ہے، اس لیے اس مہینے میں نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکات اور فیوز سے نوازے، اور اس میں جو موسم بہار میں جو فصل رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔